سے پہلے انسان نے اللہ کو اس کی قیمت نہیں دی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جو کچھ دیتا ہے وہ انسان کے کسی احسان کے بدلے میں نہیں دیتا ہے، کسی قیمت کے بدلے نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو بھی دیتا ہے وہ اپنی طرف سے احسان کے طور پر دیتا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ سب کچھ دے رکھا ہے جو تم اس سے مانگ سکو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، اس کی دی ہوئی چیزوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، ہاں انسان کا حال یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ڈھانچہ دیا، سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی بھی، اس کو کسی مشین کی طرح نہیں بنایا کہ جو خود سے اپنا فیصلہ نہیں کرتی ہے، وہ کٹ پتلی کی طرح نہیں ہے کہ کوئی اور اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو، بلکہ ان ساری صلاحیتوں کے ساتھ، کیپیبلٹیز کے ساتھ میں، ان سارے پاورز کے ساتھ میں انسان کو اللہ نے آزادی بھی دی۔ یہ آزادی کیوں دی؟ یہ آزادی اس لیے دی کہ وہ اپنی آزادی کا صحیح استعمال کرے۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب وہ اپنے آپ کے اندر طاقت دیکھتا ہے اور آزادی دیکھتا ہے تو اسی آزادی کا وہ غلط استعمال کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی آزادی کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اس آزادی کو اپنے پیدا کرنے والے، اپنے رب، اپنے معبود اللہ تک پہنچنے کے لیے ذریعہ بناتے ہیں۔ ان پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ اور بوجھ نہیں ہے، وہ اپنے دل سے اس کے بندے بن جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی پابندی میں انسان کو آزادی ملنے والی ہے۔ آپ دیکھیں پوری یونیورس کو، پوری کائنات کو، آپ کو دکھائی دے گا کہ کائنات کا قانون پابندی ہے، اور پابندی میں بھلائی ہے۔ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب پابند ہیں، اگر یہ پابندی چھوڑ دیں تو ساری گڑبڑ ہو جائے گی۔ سورج، چاند، ستارے، اسی طرح سے جتنے بھی پلانٹس ہیں، یہ سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں گھومتے ہیں، کسی اور کے دائرے میں نہیں جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں سائنس کی کتابوں میں swim along کا لفظ آتا ہے، تیرنا۔ جتنی بھی آسمان میں ستارے ہیں، سیارے ہیں، پلانٹس ہیں، سٹارز ہیں، یہ سب اپنے اپنے دائرے میں گھومتے ہیں، تیرتے ہیں، اور صدیوں سے بلکہ ہزاروں سال سے نظام چلتا آ رہا ہے، یہ سسٹم چل رہا ہے۔ اس سسٹم کے چلنے اور کامیاب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ پابند ہے، سورج پابند ہے، چاند پابند ہے، زمین پابند ہے، ستارے پابند ہیں، ہوائیں پابند ہیں، سمندر پابند ہے، پہاڑ پابند ہیں، زمین سے اگنے والا اناج پابند ہے، اس کے قاعدے ہیں، پیدا ہونے والا انسان پابند ہے، ہوائیں پابند ہیں، سب پابند ہیں۔ اس پابندی کا یہ نتیجہ ہے کہ سارا نظام ٹھیک ٹھاک چلتا ہے۔ اگر یہ پابندی ہٹا دی جائے، سمندر کی لہریں پوری انسانیت کو ڈبو دیں گی۔ کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوتا ہے، کبھی ہواؤں کو چھوڑ دیا جائے، وہی ہوائیں کبھی کبھی اللہ چھوڑ دیتا ہے، ان کو آزاد کر دیتا ہے۔ تب معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہوا
آدمی کہتا ہے تھوڑی ہوا چلے تو کتنا اچھا، وہ ہوا جب واقعی چلنے لگتی ہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ تو کئی کی بستیاں بلکہ ملک کے ملک ادھیڑ دیتی ہیں، شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہی سمندر جس کے کنارے آدمی ٹہل کے اپنے آپ کو خوش کرتا ہے، سکون اس کو لگتا ہے، وہی سمندر جب اپنی حدوں کو پار کر لیتا ہے تو بستیاں ڈبو دیتے ہیں، کئی علاقے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پابند کر رکھا ہے، اس پابندی میں بھلائی ہے۔ اگر یہ پابندی سے نکل کر آزاد ہو جائیں، انسانی زندگی تباہ ہو جائے۔ اسی پابندی کا نام اسلام ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان میں جو ہیں، زمین میں جو کچھ ہے، سب کے سب اللہ کے آگے اسلام لاتے ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے پابند ہیں۔ اس لیے کہ اسلام کے ڈکشنری میں اگر آپ میننگ تلاش کریں تو اسلام کے معنی ہوتا ہے الاستسلام، سبمیشن، سبارڈینیشن، اوبیڈینس، فرما برداری، ماننا، پابندی اختیار کرنا۔ پوری کائنات میں آپ دیکھیں گے پابندی سے بھلائی ہے، بلکہ آپ چھوٹا سا معاملہ دیکھیں، ٹریفک سگنل، اگر لوگ اس کو دیکھنا چھوڑ دیں، اور خاص طور سے بمبئی جیسے شہر میں جہاں پر انسان کی بھیڑ ہر وقت دوڑتی دکھائی دیتی ہے، اگر وہ ٹریفک سگنل کے پابند لوگ نہ ہو جائیں بلکہ کہیں بھائی میری گاڑی میرے پیسے کی اور چلانے والا میں کسی کا غلام تھوڑی نہ ہوں، میں اپنی مرضی سے اپنی گاڑی چلاؤں گا، میں بھلا کسی اور کی پابندی کیوں کروں، میں کسی اور کا کیوں مانوں، میں آزاد ہوں۔ اگر ہر آدمی اس آزادی کو اپنا لے تو ساری انسانیت کے لیے پریشانی ہو جائے گی، اس سگنل پر لوگ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں گے، جانوں کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اکثر جلدی میں انسان خود اپنے لیے دیری کے راستے تیار کر لیتا ہے۔ پابندی سے بھلائی آتی ہے، لیکن انسان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ مشین کی طرح پابند نہیں۔ دیکھیں شہد کی مکھی ہے، وہ پابند ہے، ایسی پابند کہ وہ اپنے طریقے کو آلٹر نہیں کر سکتی ہے، تبدیل نہیں کر سکتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ چڑیا شہد کا چھتا بنانے لگی اور ایک شہد کی مکھی ایک گھونسلہ بنانے لگی؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پابند کر دیا ہے، اس کی انسٹنکٹ میں وہ چیز ہے، اس کو ویسا ہی بنایا گیا، وہ ویسا ہی رہنے والی ہے، وہ اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کر سکتی ہے، وہ اپنے آپ کو بدل نہیں سکتی ہے۔ گائے شہد نہیں دیتی اور شہد کی مکھی دودھ نہیں دیتی ہے، اس کا ایک ڈیفائنڈ کورس ہے، اس کا ایک طریقہ ہے جس کو فالو کرتی ہے۔ اور اسی پابندی میں ساری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے بھلائی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی سورج نکلا تو کبھی نہیں بھی نکلا، آج چھٹی پہ ہے، آپ لوگوں کے لیے سنڈے اس کے لیے نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ چاند غائب ہے، کئی مہینے نکل گئے اور چاند نہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اچانک ہوا غائب ہو گئی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پانی آسمان سالوں سال برسانا چھوڑ دے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، پابندی ہے۔ لیکن انسان ایسا ہے کہ وہ پابند نہیں ہے، وہ آزاد ہے۔ اس کا جی چاہے انصاف کرے، اس کا جی چاہے ظلم کرے، وہ چاہے تو سچ بولے، چاہے تو جھوٹ بولے، وہ چاہے تو ایمانداری سے زندگی گزارے، وہ چاہے تو دھوکہ دے، وہ چاہے تو لوگوں کے کام آئے، وہ چاہے تو لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرے۔ انسان کے لیے فریڈم ہے، اس کے لیے آزادی ہے، اور اسی آزادی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس آزادی کو انسان غلط استعمال کرتا ہے تو پوری دنیا میں بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ فساد کیوں؟ بگاڑ کیوں ہے؟ بگاڑ اس لیے ہے کہ انسان اپنی اس آزادی کو غلط استعمال کرتا ہے۔ کوئی آدمی سوال پوچھ سکتا ہے کہ آزاد پیدا کیوں کیا جب بگاڑ اچھا نہیں ہے؟
تو آزاد پیدا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد اس لیے پیدا کیا، اس لیے کہ پہچان اور اندر کیا ہے تبھی باہر آتا ہے جب آزادی دی جاتی ہے۔ کون واقعی اچھا ہے اور کون واقعی برا ہے؟ آپ بتائیے، بولنے میں تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، برے سے برا آدمی بھی کہتا ہے سب کو اچھا جینا چاہیے، سب کو بھلا بن کر جینا چاہیے، بولنے میں تو سبھی اچھا بولتے ہیں، لیکن واقعی جب اس کو آزادی ملتی ہے، واقعی جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، تب اس کے اندر کا جانور، اس کے اندر کا شیطان باہر آتا ہے۔ چھوٹی مثال آپ دیکھیے، کلاس روم میں ٹیچر ہے، سارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہر ایک کا سر کتاب میں گھسا ہوا ہے، پینسل سے پین سے وہ لکھ رہا ہے، اب پڑھ رہا ہے، کتنی سائلنٹ کلاس ہے۔ اچانک کلاس ٹیچر کو پرنسپل کی طرف سے بلاوا آتا ہے، ذرا آئیے بات کرنا ہے آفس میں۔ 5-10 منٹ کے لیے جب وہ کلاس ٹیچر اپنی کلاس کو چھوڑ کے آفس میں جاتا ہے، تب معلوم پڑتا ہے واقعی کون بچہ شریف ہے اور کون شرارتی ہے۔ جب تک کہ سر پر کوئی ڈنڈا لیے کھڑا تھا، سبھی شریف بنے ہوئے تھے، لیکن واقعی یہ بچہ شریف ہے، پڑھنے والا ہے، اچھا ہے یہ، یا پھر یہ بچہ شرارتی ہے، یہ تبھی معلوم ہوتا ہے جب سامنے کوئی نہیں ہوتا ہے اور آزادی ہوتی ہے۔ سب کو باندھ کے رکھا جائے تو بھی کون شرارت کرے، لیکن جب آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ آزادی انسان کے اندر کو باہر لاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کو جنت جہنم میں ڈال دیتا۔ اس کو معلوم ہے کون اچھا ہے کون برا ہے، اس کو باہر بھی معلوم ہے، اس کو اندر بھی معلوم ہے۔ وہ ایسا نہیں کہ اس کو معلوم کرنے کے لیے رکنا پڑے گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر انسان کو جنت جہنم میں ڈال دیتا تو انسان کہتا مجھ کو موقع ہی نہیں ملا، اے اللہ تو نے اپنے علم کی بنیاد پر مجھ کو جنت میں ڈالا، اپنے علم کی بنیاد پر جہنم میں ڈالا۔ جنت والا کہتا مجھ کو اور موقع دیا جاتا تو میں اونچی جنت میں جاتا۔ جہنم میں جانے والا کہتا کہ اگر تو مجھے موقع دیتا عمل کرنے کا تو میں جہنم والا نہیں بنتا، میں جنت میں آتا، تو موقع تو دیتا مجھ کو۔ اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کا فیصلہ اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی میں جینے کا، دنیا میں جینے کا موقع دیا اور اس کو آزادی دی، تاکہ انسان کے اندر کا انسان، واقعی انسان جو اس کے اندر ہے، وہ باہر آئے۔ اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے تو کسی انسان کے پاس بولنے کا موقع باقی نہ رہے کہ مجھ کو تو نے موقع نہیں دیا، تو نے مجھ کو موقع نہیں دیا۔ اللہ نے ہر ایک کو موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو راہ بتلا دی ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، سیدھا راستہ ہم نے اس کو بتلا دیا ہے۔ اِمَّا شَاكِرًا، اب انسان چاہے تو اللہ کا شکر گزار بن کے جیے، گریٹفل بن کے جیے، وہ اِمَّا كَفُورًا، اور چاہے تو ناشکرہ بن کے جیے۔ سب کچھ اللہ کا کھا پی کے استعمال کر کے اب اس کے آگے جھکنے والا بنے ہیں، اس کی بڑائی ماننے والا بنے، اس کی باتیں ماننے والا بنے، یا پھر اپنی اس آزادی کو غلط استعمال کرے، اسی کی زبان لے اور غلط کاموں میں لگائے، اسی کی دی ہوئی آنکھیں لے اور غلط کام میں لگائے، اسی کے دیے ہوئے ہاتھوں سے لوگوں پر ظلم کرے اور اسی کے دیے ہوئے قدموں سے غلط راستے پر چلنے والا بنے۔ اب اس کی مرضی ہے۔ انسان اپنے عمل سے اپنا فیوچر بناتا ہے، انسان اپنی آج کی کوشش سے اپنا فیوچر خود بناتا ہے۔
جنت والے راستے پر چل کر جنتی اپنے آپ کو بناتا ہے، یا جہنم والے راستے پر چل کر